امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. ساری تعریف اللہ رب العالمین واسطے ہے جو ساری کائنات و خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ور درود و سلام نازل ہے. محترم سامعین و ناظرین، جس طرح کہ تم جانیں کہ طہارت کا اس کورس کا سلسلہ میں یہ تیسرو درس ہے، اور اس تو پہلو جڑو درس تو کل کو درس خصوصاً وہ تھو کہ پاکی کن چیزاں حاصل کی جائے. اس سے طریقہ نہ نجاست کی کہ اقسام ہیں، پھر اس کے بعد قضاء حاجت کا کیا آداب ہیں، اور استنجا کا کیا آداب میں وہ کل کا درس میں اس چیز کی وضاحت کی تھی، اور وہ درس بھی اس پیج پر موجود ہے، اور یقیناً تم اس نہ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو سن سکیں. اس تو پہلو درس جڑو طہارت کا تعلق نہ اس کا حکم اور اس کا جڑو ہے اقسام کا تعلق نہ تھا وہ بھی موجود ہے، اور شروع تو اگر کوئی ساتھی سننا چاہے تو سن سکے. اور آج کو درس جڑو ہے وہ نہایت ہی قیمتی ہے، اور بہت زیادہ جڑی ہمنا ایک مسلمان آدمی نہ تیڑی میں 5 دفعہ اس کی ضرورت پہ وضو کی، اور اس نہ صحیح وضو کرنا، اور پھر جڑو ہے اس کیونکہ وضو اگر درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہو سکتی. اس وجہ تو وضو کی درستگی جڑی ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس وقت بھی تم اس درس نہ سنیں گا اور ضرور اس نہ اپنا ساتھیوں تک لائک اور شیئر جڑو ہے کریں گا. اور مزید اگر تم یہی مسائل جڑو ہے دیکھنا چاہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے MYM TV کا نام ہے، وہ تمام مسائل چھوٹا چھوٹا کلپ کی صورت میں تمہیں ملیں گا، اور وہ تم پلے لسٹ میں جا گا اس میں دیکھ سکیں. اور آج سب تو پہلا جڑو ہے وضو کی فضیلت کے تعلق نال ہم گل کریں گا، پھر وضو کا جڑا فرائض ہیں اس کے تعلق نال گل کریں گا، اور پھر جڑی وضو کی سنت ہیں اور مکروہات ہیں اس کے متعلق نال گل کریں گا اگر وقت جڑو ہے وہ ہمارا کو رہے. سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لفظ جڑو ہے بعض لوگ اس نہ وضو پڑھیں، بعض لوگ وضو پڑھیں اور بعض لوگ وضو پڑھیں. اصل لفظ جڑو ہے وہ وضو ہے. جڑو لفظ لوگ جڑا وضو کے یہ درست لفظ نہیں ہے، لفظ جڑو ہے وہ وضو ہے. قرآن کریم میں کیا اس کی کوئی فضیلت موجود ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور میں اس کی آیت تلاوت کی طرح سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جڑا ایمان لایا. مومنان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریمی آیت میں خطاب کی اور فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ، جلا تم نماز اس سے کھڑا ہیں یا نماز کی تیاری کریں یا نماز سے تم جیں، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنا کیا کرو کہ اپنا چہرہ نہ تو لو، اپنا منہ نہ تم تو لو. پھر اس بعد کہ ایدیکم الی المرافق، اور اپنا ہتھانا کونی تک جڑوا وہ تو لو. مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ پوری آگے آئی. پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنا سر کو جڑوا مسو کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پیر جڑائیں وہ تو وہ کی توڑی کہ ٹخنا تک اپنا پیر جڑائیں وہ تو وہ. اس آیت میں قرآن کریم نے وضو کو حکم دیتو اور وضو کی مشروعیت ثابت ہوئی اس آیت کریمہ تو. اور یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وضو کرنے کو حکم دیتو ہے، لیکن قرآن مقدس نے یہ صرف 4 چیز جڑی ہے وضو کا تعلق نہ بیان کی ہیں، اور مزید جڑی چیزیں وہ انشاءاللہ آگے اس کو جڑو ہے وہ ذکر آگا ہو. حدیث میں وضو کا تعلق نہ کیا کوئی فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضع، رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ، کہ کسی آدمی کی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی کہ اس وقت تک جس وہ وضو کر لے، یعنی وضو ہی تو بعد اس کی نماز قابل قبول ہوئی. جب تھوڑی وہ باوضو نہیں ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. یا دوسری دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو کہ جس تو یہ ثابت ہوا کہ وضو کی اہمیت ہے اور وضو جڑو ہے وہ بہت ضروری ہے. وضو کا فضیلت کا تعلق نہ بہت ساری حدیث ہیں، لیکن وہ صرف 2 حدیث جڑی ہیں تارا سامنے وضو کا تعلق نہ ذکر کروں گا، اس بعد ہم وضو کا فرائض کی طرف جڑو ہے وہ جائیں گا. پہلی دلیل کیا ہے وضو کا فضیلت کا تعلق نہ وہ حدیث جڑی ہے صحیح مسلم شریف کی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہ ہوں تم نے ایک ایسی چیز نہ دسوں کہ جس کے ذریعے نال اللہ تعالیٰ گناہ. دیکھو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز صحابہ کرام نے کیوں کہ
ایسی چیز نہ تمنا بتاؤں کہ دسوں کہ جس چیز کا ذریعہ نہ ایک دا تھارا کے وینگا تھارا گناہ ختم ہو جائیں گا، اور دوسری چیز تمنا اس کو فائدوں کے ملاؤ کہ تھارا درجات جڑا ہیں وہ بلند ہویں گا، تھارو مقام اور تھارو مرتبہ جڑا وہ بلند ہو۔ اچھا، قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دسو وہ کیڑی چیز ہے؟ صحابہ دا حریص تھا، صحابہ دا چاہویں تھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ چیز ہم نے دسیں کہ جس نے گناہ ختم میں اور جس نے درجات بلند ہوئے، جس نے ہماری دنیا بھی بنا اور جس نے ہماری آخرت بھی بنا۔ یہ الگ چیز ہے۔ اس وقت وہ معاشرہ ایسا ہوا کہ دین اور دین کی جڑی چیز ہے ان نالوں ایک تنفر ہے، لوگ نسیں قریب نہیں آتا، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، دین کی طلب نہیں رہی، کیونکہ قیامت کو وقت جڑا وہ قریب ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے اور فحاشی ہیں، اس قسم کی چیزیں، اور اس میں لوگ جڑا دین کی طرف نہیں آتا۔ لیکن صحابہ کرام دین کا وہ اولین ستون تھا، دین کا وہ اولین جڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تھا کہ جڑا سب تو زیادہ دین کا سلسلہ میں حریص تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنی ساری حدیث جڑی آج ہمارا درمیان موجود ہیں، یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو نتیجہ ہے کہ یہ اللہ نبی کا فرمان آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ دو چیز کیا تم نے ایسی چیز نہ دسوں کہ جس کے ذریعے نہ گناہ ختم میں اور نیکی جڑی ہیں ملیں اور درجات بلند ہوئے۔ صحابہ نے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو وہ کیڑو ایسو عمل ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کرنو تنگی کے باوجود، سردی کے باوجود، ناپسند ہونے کے باوجود کیا کرنو؟ وضو کرنو، ٹھیک ہے؟ ایک دا یو کم کرنو ہے تم نے کہ اس کا ذریعہ نہ تھارا گناہ ختم ہے یا وضو کی فضیلت۔ دوسری فرمایا والخطا الی المساجد، اور کثرت نہ مسجد کی طرف تم نے چڑھنا ہے، یہ دو کم تم نے کرنا ہے۔ تیسرو کم کیا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز تم نے پڑھ لیا، دوسری نماز سے تم اس کو انتظار کریں۔ مثال کا طور پر کوئی آدمی پیشی کا ٹائم جو اس نے کہا ہوں عصر پڑھ گیا ہوں جاؤں گا مسجد میں عصر کا انتظار کرتے رہو۔ عید تا بے شمار ہمارا علاقہ میں اس چیز کی اہمیت کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر ایسا ہے کہ لوگ بعض دفعہ کیا کریں کہ مغرب زور کا ٹائم آ رہے ہیں اور سوچیں کہ ہوں عصر پڑھ کے جائیں گا، بعض دفعہ لوگ جڑا عصر کا ٹائم آ جائیں کہ مغرب پڑھ کے جائیں گا، بعض دفعہ لوگ مغرب کا ٹائم آ جائیں کہ عشاء پڑھ کے ہم جائیں گا۔ تو یہ فضیلت انہوں نے پتہ ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نماز ہو گئی ہے اور آدمی انتظار کر رہے ہو کہ دوسری نماز کو ٹائم آئے دوسری نماز میں پڑھ کے جاؤں، اور یہ جڑی ہے وہ تیسری چیز ہے۔ تریا چیز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دسی کہ جس کا ذریعہ نہ گناہ ختم ہوئے گا اور درجات بلند ہوئے گا۔ پہلی چیز کیا دسی کہ وضو تم نے پتہ ہے کہ ٹھنڈ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ناپسند ہے، پھر بھی وضو تم کرنے چھتے کرنا۔ دوسری چیز فرمائی کہ مسجد کی طرف چل کے جانو۔ تیسری چیز دسی کہ ایک نماز ختم ہوگی دوسری نماز تک تم نے انتظار کر رہے ہیں، فرمایا فذالکم الرباط، یہی کامیابی کی دلیل ہے اور یہی جڑو ہے سمجھو کہ تم دشمن کا مقابلہ میں تم کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا دوسری پہلی فضیلت جڑی ہے وہ میں وضو کا تعلق نہ تم نے دسی۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری روایت جڑی ہے وہ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا شریف کے اندر وہ حدیث نقل کی ہے، اور واقعی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی بندو وضو کرائے، مسلمان بندو یا مومن بندو، حدیث کا الفاظ ماشا کیا کہ مومن بندو وضو کرا یا مسلمان آدمی وضو کرا، اس وضو کرنے کا مقابلہ میں اس کا نتیجہ میں اس نے کیا ملا؟ فرمایا فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او آخر قطر الماء، کہ کوئی آدمی جس طرح کے کرا کہ وضو کرا اور وضو نے جس طرح کے کرا اپنا منہ نہ دھویا تو اس منہ کا توڑنا، اس کا منہ کا ذریعہ نہ منہ کا نال جتنی بھی گناہ اس نے اپنی آنکھ کا ذریعہ نہ کیا وہ سارا کہ ہو جائے گا کہ اس کا توڑنا جڑوا وہ گناہ سارا ختم ہو جائے گا، یا خالی توڑنی نہ ختم ہو جائے گا یا جڑا پانی کا قطرہ جڑا آخر تک ٹہتا رہے گا اس کا ذریعہ نہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ دلیل ہے کہ جڑو آدمی وضو کرا ہو اور منہ تو جس آدمی نے منہ کا جتنا بھی گناہ آنکھ کا ذریعہ نہ یا جتنا بھی زبان کا ذریعہ نہ گناہ وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ، پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہاتھ تو والے ہوئے اور ہاتھ توڑنا کہ وہ کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے، حتیٰ کہ آخری قطرہ جتنا ٹہتا سمجھو سارا گناہ اس سے ختم ہو گیا۔ یا دوسری فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرا اور اچھا طریقہ سے وضو کرا، اس کا ذریعہ نہ اس کا چہرہ نہ اس کا آنکھ نہ اس کا یا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقہ نہ ہاتھ ہوا وہ ہاتھ توڑنا سارا گناہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور آگے مزید روایت ہے پیر تو ہے وہ آدمی تو اس نے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دو جڑی ہیں فضیلت میں تمہارا دسی حدیث تو کہ وضو کی اہمیت کی ہے اور وضو کی فضیلت کی ہے۔
यो जड़वा वो वज़ू की फजीलत का ताल्लुक और उसकी मशरूयत कुरान और सुन्नत में थारा सामने दसी हूँ जड़ो है आम वज़ू का फ़राइज़ का ताल्लुक ना गल करा और ये वज़ू का फ़राइज़ इंतहाई ज़रूरी है। एक मुसलमान घर में पैदा होने वाला बच्चों है, एक मुसलमान घर में पैदा होने वाली बच्ची है, तो उन्होंने कम अज़ कम इन चीज़ों को बुनियादी चीज़ों को तहारत को पता होना चाहिए कि तहारत किस तरह हासिल करनी है, वज़ू किस तरह करना है, इस्तिंजा किस तरह करना है, गुस्ल किस तरह करना है, फ़र्द गुस्ल है तो वो किस तरह करना है। ये सारी एक मुसलमान घराना में पैदा होने वाला आदमी ना ज़रूरी इन मसाइल को इल्म जड़ो है वो होना चाहिए। सब तो पहला जड़ो है वज़ू का फ़राइज़ का सिलसिला में क्या है कि हमने जड़ी है वह नीयत करनी है। नीयत की है, नीयत दिल का इरादा होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु, क्योंकि नीयत दुनिया का काम में, आखिरत का काम में, हर काम में नीयत जड़ी है वह ज़रूरी है। और हदीस भी आला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे इन्नमल अमालु बिन्नियात कि आदमी के हर काम को दारो मदार किसके ऊपर है, वो नीयत के ऊपर है। तो नीयत जड़ी है हर काम में ज़रूरी है, चाहे दुनिया को काम है या आखिरत को काम है, नीयत उसमें ज़रूरी है। इबादत का सिलसिला में भी आदमी की नीयत ज़रूरी है। नीयत दुरुस्त आएगी तो समझो काम में उससे बात सही भी आओ। लेकिन क्या नीयत जड़ी है वह हमना वज़ू का शुरू में नीयत करनी जो पहला फ़र्ज है। लेकिन क्या वज़ू का सिलसिला में हमने ज़ुबान ना वज़ू करना है कि हम वो ज़ुबान ना नीयत करनी है, हम खड़ा आया तो हमने क्यों जी जड़ो हम वज़ू कर रहे हो इस तरह कर रहे हो, ये कहने की ज़रूरी नहीं। बल्कि थारो दिल को जड़ो कस्द है, दिल को जड़ो इरादो है कि हूँ फलानी नमाज उससे वज़ू कर रहा हूँ और तुमने वज़ू को तरीक़ा पता है, यह थारी दिल की नीयत है। तो मिसाल के तौर पर फजर से तुम उठे आए और तुमने फजर को वज़ू किया तो यह समझो थारी नीयत होगी फजर का वज़ू उससे। जोर उससे तुम उठे आए, जोर उससे तुमने वज़ू किया तो समझो कि यो थारो पेशी को जड़ो है वज़ू है, तुमने पता है और समझो यही थारी नीयत है। तो सब तो पहली चीज़ वज़ू का सिलसिला में केड़ी है वह नीयत है। ये फ़राइज़ हूँ तुमने गिना रहे हो और ज़रूरी है कि तुम सब जोड़ा इन फ़राइज़ ने याद करें और इसने समझें कि फ़राइज़ हैं। सब तो पहली चीज़ तस्दीक करना कि नीयत करनी है और नीयत दिल का इरादा होना। दूसरा फ़र्ज़ किया है वज़ू का सिलसिला में वो यो है कि अपनी जड़ी है वह अपना मुँह तोड़ो और मुँह की तो लेगा अपनी जड़ी इस्लाम पेशानी का इतू लेगा जड़वा अपनी ठोडी का थल्ला तक के करना कि आदमी ने मुंह तोड़वा। फिर जड़वा एक कान जड़वा उस कान तो लेगा, दूसरा कान का दरमियान या जड़ी जगह के करनी है हमने या तोड़ी है वज़ू का सिलसिला में, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और दलील इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया फ़ग़सिलू वजूहकुम कि अपना मुंह न तुम धो लो, अपना चेहरा न धो लो। तो ये दूसरा फ़र्ज़ है कि हमने क्या करना है अपना मुंह न, फ़राइज़ की गल कर रहे हैं, सुन्नत आगे आवेंगी कि अपना क्या करो कि अपना मुंह न जड़वा वो धो लो, ये दूसरा फ़र्ज़। तीसरा फ़र्ज़ जो है कि वह अयदियकुम इलल मराफ़िक़ अपना हाथा ना धो लो। हाथ के मुराद एक तो ये जड़ी इस तो अगे जड़ा हाथ है ये इस तो अगे लाई के ये तो पहला हमने धोना है जिसरा वज़ू शुरू करांगा। लेकिन जिसरा तुमने वज़ू करना है वज़ू कर में जिला तुमने हाथ धोना है तो इस पूरा कोणी तू लेगा जड़ो अगे तक इस पूरा हाथ के पूरा धोना है, यानी कोणी तो अगे तक पूरा हाथ जड़वा वो धोना है। जिला तुम क्या करेंगे जी कोणी धोएगा शुरू तो लेगा आखिर तक। और बाज़ दफ़ा ये लोग कूणी जड़ी है वे छोड़ छड़े, कूणी नहीं धोता, ये जड़ी कूणी है थोड़ी धोए तो होगा जी छोड़ ये जगह खाली टिकी रही, इस तरह वज़ू नहीं होता। वज़ू के अंदर ज़रूरी है कि आदमी आखिर तक जड़वा कूणी समेत पूरा वज़ू जड़वा हाथ धोया शुरू तो लेगा आखिर तक ये थोड़ी जड़वा कूणी तो है पहला सज्जी और फिर जड़वा वो खबी। तो ये दूसरा फ़र्ज़ है कि अपना जड़ा हाथ धोना है कि पूरा कूणी तक। तीसरो फ़र्ज़ जड़वा यो तीसरो फ़र्ज़ में तो मना पहले नियत करनी और दूसरो मुँह तोड़ो और तीसरो जड़ा वो अपना हाथ। चौथो फ़र्ज़ जो है कि करनो कि अपनी अपना सिर को मसो करना। सिर का मसा सिलसिला में यह है कि जड़ो पानी थारा हाथा ना लगो वही काफ़ी है। तुमने इस तरह हाथ आगे तू शुरू करना है तो ले पीछा तक ले जानो, पीछा तो मोड़ के जड़ो वो आगे तक लेना है, इस तरह सिर को मसो तुमने करना है। ठीक है, यो फ़र्ज़ चीज़ दस रही सुन्नत इंशाल्लाह आगे आवेंगी। और पंजवां फ़र्ज़ यह है कि अपना पैर धोना है। पैर जड़वा पहले सज्जो पैर धोना है, टखना तक धोना है, फिर उस बाद खब्बो पैर धोना है। ये चार जड़ा है पांच फ़र्ज़ में थारा सामने दस चढ़े। अच्छा छेवां फ़र्ज़ ये है कि तरतीब के नाल वज़ू करो। तरतीब के नाल वज़ू करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इस करूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में तरतीब बयान किया कि सब तो पहले तुमने अपना मुँह धोना है, उस बाद कूणी जड़ो हाथ धोना है, उस बाद पैर जड़ो है वो सिर को मसो करना है, फिर उस बाद जड़ा है पैर धोना है। तो अल्लाह ताला ने इसने कुरान में तरतीब बयान। कोई आदमी क्या करे कि अगर पहला सोचा हूँ पूरा के करूँ जो पैर धो लूँ फिर उस बाद को क्या कि हूँ हाथ धो लूँ फिर मुँह धो लूँ, इस तरह नहीं चल से। बल्कि जिस तरह कुरान ने तरतीब बयान किया उस तरतीब के नाल जड़ो है पै दर पे जिस नाम हुआ उर्दू में कहा कि एक चीज़ ख़त्म हुई या फिर उस बाद दूसरी चीज़ करनी यह जड़ी है वह ज़रूरी है। और इसी तरीका ने जड़ो है सतमो जड़ो है वो फ़र्ज़ वज़ू का सिलसिला में यूँ है कि वज़ू में बहुत ज़्यादा वक्त
طور بہت سارا لوگ کیا کریں کہ یعنی ایک تم نے دھویو ایک آزاد ہوئے یا جڑے ایک تو مثال طور یا تم نے کیو کہ منہ دھویو منہ دھونے تو بعد پانی ختم ہو گیا پچھلو جڑا وضو کیو تو منہ سوکھ گیو اور پھر اس بعد ہم ہوں جڑا ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں جو اس طرح نہیں بلکہ تم نے کیا کرنا ہے کہ پہ در پہ نال ایک کام ختم ہوا دوسروں جڑا وہ کرنا ہے بعض دفعہ لوگ کوئی وضو کر رہے کال آ گئی تو وہ کال سنتے جناب 5 منٹ ہو گیا مڑ گیا آئے پھر اس وقت کیا شروع کر لیا ایسا نہیں بلکہ جڑا ہے وضو کے کرنا ہے کہ پہلا وضو تو سکن تو بعد ہی جڑا وہ دوسروں سکن تو پہلا جڑا دوسروں وضو تم نے جڑا وہ توڑنا ہے یہ تقریباً میں تھارا سامنے جڑی ہے وہ وضو کا فرائض دسیا ہے اور تقریباً 7 فرائض میں تھارا سامنے جڑا ہے گنا ہے پھر تم نے جڑا 10 پہلی چیز وضو کا سلسلہ میں نیت کرنی ہے یہ فرض ہے دوسری چیز اپنوں منہ توڑنا ہے جڑا پیشانی تو لے گا اور کیا کرنا ہے جے ٹھوڈی کا تھلا تک پھر اس بعد جڑا اپنی ہاتھ کونی تک توڑنا ہے اور سر کو مسح کرنا ہے اور پھر اس بعد پیر توڑنا ہے جڑا ہے ٹکنا تک پھر اس بعد کیا کرنا ہے کہ ترتیب کے نال جڑی ہے وہ ہر وضو کرنا ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ ہے اس بعد جڑی ہے وہ 7ویں چیز یہ ہے کہ پے در پہ کرنا ہے ایک وضو ختم ہوئے اس بعد دوسروں جڑا توڑنا شروع کر لینا بہت لمبا ٹائم اور وقفہ اس کے اندر نہیں رکھنا یہ فرائض تھا جڑا وضو کا سلسلہ میں تھارا سامنے عرض کیا اور یہ 7 فرائض میں تھارا سامنے عرض کیا ہے اور مکمل جڑا ساتھی بعد میں آیا وہ دوبارہ سن گیا اس اپنی تصحیح کر سکی ہوں جڑا وضو کی سنتیں ہی طرف آواں کہ وضو کے اندر سنت کتنی ہے وضو کے اندر سنت جڑی ہیں وہ تقریباً جڑی ہیں وہ 13 سنتیں جڑی انشاءاللہ وہ تھارا سامنے عرض کروں گا اور ضروری ہے کہ تم ان سب سنتاں وضو کے اندر اختیار کریں اور انہاں پر عمل کریں سب تو پہلی سنت وضو کا سلسلہ میں یہ ہے کہ وضو کا شروع میں بسم اللہ کہیں کیا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ پڑھنی ہے حدیث کا جتنے تھوڑی الفاظ ہیں اس تو یہ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ کہ اس آدمی کو وضو نہیں کہ جس آدمی نے وضو کا شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی ٹھیک ہے تو اس میں صرف اتنا ہے کہ بسم اللہ و لفظ ہے کہ خالی اگر کسی نے بسم اللہ کہہ لیا تو سمجھو اس نے یہ جڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایجاد کر لی اور سنت پر عمل کر لی بعض علماء اس طرف بھی کیا ہیں کہ وضو اگر شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کو وضو آئی نہیں انہوں نے بسم اللہ نہ وضو کا فرائض میں شامل کیا ہے جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرا کچھ امام ہے تو اس کا یہ ہے کہ اہمیت البتہ فرض نہیں ہے لیکن اہمیت موجود ہے کہ جلا بھی تم وضو شروع کریں وضو شروع کرنے تو پہلا بسم اللہ ضرور تم کو اور بسم اللہ کیا گیا اپنا کیا کرو کہ وضو اپنا وضو نہ شروع کرو تم سب تو پہلی چیز وضو کا سلسلہ میں جڑی سنت میں تھا سامنے عرض کی وجہ ہے کہ بسم اللہ کیا گیا وضو شروع کرنا دوسری چیز یہ ہے کہ جس لئے آدمی نیند تو اٹھا نیند تو اٹھن ساتھ ہی کہ کرنو کہ ایک برتن کے اندر جڑو اپنا ہاتھ نہیں سٹنا چاہیے آج الحمدللہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور ٹوٹی کھولی تو اپنا ہاتھ دھو لیا آج الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی ہے ہر چیز موجود ہے لیکن پہلا وقت کے اندر جڑوا جگ کے ذریعہ نا یا لوگ پانی کیا کریں تھا کٹیں تھا کسی بڑا برتن وچوں یا کہ کریں تھا کہ ہاتھ بیچ باغا تھا کہ کریں تھا پانی کٹیں تھا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز نے منع کیا کہ پہلا اپنا ہاتھ نہ دھو لے اس تو بعد ہم کسی برتن کے اندر جڑیں بھی ہاتھ باؤ اور آج بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی برتن میں آدمی ہاتھ جلا مارا اس تو پہلا آپ نے کیا کرا آدمی انہیں ہاتھ نہ دھو لے دلیل اسی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من نومه کہ جلا تارا وچ کوئی آدمی سو گیا اٹھا نیند تو جاگیا جلا تارا وچ کوئی فلا يغمس يده في الاناء برتن کے اندر ہاتھ نہ فوراً نیند میں جاگن تو بعد فوراً اپنا ہاتھ نہ پانی کے اندر نہ سڑ چڑھے حتی یغسلها ثلاثا 3 دفعہ دھو لے اپنا ہاتھ نہ پھر جڑوا برتن کے اندر جڑوا اپنا ہاتھ وہ سٹے فإنه لا يدري أين باتت يده اس کروں کہ وہ نہیں جانتا کہ رات اس کو ہاتھ کس جگہ لگو ہے نیند کی حالت میں انسان نہ شعور نہیں رہتا کہ اس کو ہاتھ کیڑی جگہ لگو ہے اور کی تو اس کو ہاتھ رہے ہوا ہے ایسی صورت میں یہ ہے کہ آدمی برتن میں سٹن تو پہلا اپنا ہاتھ نہ 3 دفعہ دھو لے اور پھر اس تو بعد برتن کے اندر اپنا ہاتھ جڑا پاویں تو ہوگا تو پھر آپ نے وضو جڑوا وہ شروع کرا یا بخاری اور مسلم کی جڑی ہے وہ صحیح روایت ہے دوسری سنت جڑی میں تھارا سامنے عرض کی کہ نیند تو بیدار ہونے تو بعد نیند تو جاگن تو بعد ڈائریکٹ برتن کے اندر اپنا ہاتھ نہیں سٹنا بلکہ پہلا تو 3 دفعہ دھونا ہے پھر اس تو بعد ہاتھ نہ جڑا برتن کے اندر مارنا ہے یا دوسری سنت تیسری سنت یہ ہے کہ وضو شروع کرن تو پہلا بسم اللہ پڑھنی 2 حدیث ہیں مسواک کے تعلق نال
اور بہت ضروری ہے. بلکہ مسواک کا سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یوں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماویں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ اہتمام کریں تھا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جاگیں تھا اس تو سب تو پہلو کام کیا کریں تھا کہ مسواک کریں تھا. اور حتیٰ کہ اسی طریقے سے جتنا کارما نبی صلی اللہ علیہ وسلم باروں آمیں تھا تو مسواک کرتا آمیں تھا مسواک کریں تھا. مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کرنی چاہیے مسواک, اور بہت سارا لوگ اس کو اہتمام نہیں کرتا, اور اس تو طبی طور پر بھی نقصان ہوا, دند خراب ہو جائے, تو مسواک کو اہتمام کرنا چاہیے. لیکن وضو کا شروع کا سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نے اپنی امت پر مشقت کو خوف نہ ہو تو کہ انہیں اور مشقت ہو جائے تو ہوں یا فرض قرار چھڑ دو کہ ہر وضو تم نے جلدہ کرنا اس سے پہلے تم نے مسواک کرنی ہے پھر وضو کرنا. دیکھو کتنی بڑی اہمیت ہے. حتیٰ کہ ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ, کہ اگر میں نے امت پر مشقت کو خوف نہ ہوتا تو ہوں ہر نماز سے پہلا امت پر مسواک واجب اور ضروری قرار دیتا. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مسواک کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور وضو کا سلسلہ میں یہ سنت ہے تیسری کہ آدمی کیا کرا ہے کہ وضو شروع کر تو پہلا آدمی مسواک کرا ہے. مسواک ایک لکڑی کی جو ہے, اور کوئی ضرور نہیں. بعض لوگ کہ مسواک ہونی چاہیے کہ ایک گٹ ہونی چاہیے, بعض اس کی کوئی اور خاص مقدار مقرر کریں, یا کوئی ضرور نہیں ہے. جتنی سارا کوڑا لکڑی ہم کیا کریں کہ مسواک اس نہ کر سکیں, اور مسواک کرنی چاہیے اور سنت بھی ہے. اور وضو کے اندر یا تیسری سنت کہ مسواک کرنی. چوتھی سنت وضو کا سلسلہ میں کیا ہے کہ کرنوں کی کلی کرنی. کلی ہے کہ تم نے اپنا ہاتھ کے اندر جڑوا پانی لینا ہے اور اس میں منہ جڑوا وہ سٹنا ہے, اور پھر منہ کا اندر سٹے پھر تھوک چھڑو, یا نہیں بلکہ منہ کے اندر تم نے کیا کرنا ہے کہ اس نے منہ کے اندر لے جانا ہوا, منہ کے اندر اس نے لانا ہوا. نیٹ ورک پرابلم ہو گئی تھی اور اس کا جڑوا درمیان میں گل کٹ گئی, معذرت چاہوں. ہوں یہ عرض کر رہے ہو کہ وضو کا سلسلہ میں جڑی ہے وہ چوتھی سنت یہ ہے کہ آدمی نے کلی کرنی ہے. اور کلی کا سلسلہ میں تمہیں دسو کہ کرنا پانی لینو اپنا سجا ہاتھ میں, اور پھر منہ کے اندر سٹنو اور منہ کے اندر اس نے لانو اور لاگا, پھر اس کے بعد جڑوا وہ تھکنو. دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اذا توضأت فمضمض, کہ جس تو کیا کرا کہ وضو کرا تو کلی کر دی. یا چوتھی سنت ہے وضو کا سلسلہ میں کہ آدمی کیا کرا کلی کرا. پنجویں سنت وضو کا سلسلہ میں یہ ہے کہ ناک کے اندر جڑوا وہ پانی سٹو. بعض علماء اس طرف گیا ہیں کہ وہ کہیں کہ ایک ہی پانی لیو اور اس پانی نہ لے گا پہلا اس نے کیا کرو کہ منہ اندر سٹو اور پھر اس نے ناک کے اندر سٹو. ٹھیک ہے, بعض علماء اس طرف گیا ہیں. اور بعض اس نے زیادہ بہتر سمجھیں اور زیادہ راجے وہی قرار دیں کہ جس طرح سعودی اور علماء ہیں وہ یہی کہیں کہ ایک ہی پانی لیو, پہلا منہ میں اس نے سٹو پھر اس کے بعد ناک میں اس طرح کرو. لیکن اگر کسی نے الگ پانی لیا ہے, پہلا اس نے کلی کر گیا, کلی اس سے پانی الگ لیو, ناک اس سے پانی الگ لیو, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, تو ناک میں پانی جڑوا وہ سٹنو اور پھر ناک کے اندر اس نے لانو, حتیٰ کہ اس نے جڑوا وہ پیچھے تک لے جانو جڑوا. یو بھی اس کے متعلق حدیث آئی. اس کی دلیل کیا کہ ناک کے اندر پانی ہم نے لے جانو ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے بالغ فی الاستنشاق, اس نے استنشاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ناک میں پانی لے جاؤ اور مبالغہ کرو اس کے اندر. الا ان تکون صائما, مگر یہ کہ تم جلا روزہ کی حالت میں ہمیں پھر تم نے مبالغہ نہیں کرنا. کلی کرنا اس شکل میں تم نے کیا کرنا پانی اچھا طریقہ حتیٰ کہ حلق تک پانی جائے پھر تھکنو. کلی جڑوا وہ ناک میں پانی چڑھان میں بھی تم نے اچھا طریقہ نہ ناک میں پانی چڑھنا حتیٰ کہ جڑوا آخر تک جڑوا وہ ناک کے اندر جائے. لیکن اگر روزے دار ہے آدمی تو ایسی صورت مبالغہ نہیں کرنا کہ ایسا نہ ہوا کہ پانی جڑوا وہ اندر چلے جائے اور روزہ اس سے ٹوٹ جائے. جڑو یہ پنجویں چیز سنت تھی جڑی وضو کا سلسلہ میں تھی. چھویں سنت یہ ہے وضو کا سلسلہ میں کہ آدمی کیا کرا کہ اپنی داڑھی کو خلال کرا. ٹھیک ہے نہیں, داڑھی کے اندر اپنا ہاتھ میں پانی لیا اور جڑو ہے وہ داڑھی کے اندر پانی سٹا. داڑھی کا سلسلہ میں یہ کہ اگر داڑھی کڑی ہے, مثال طور جس طرح میری داڑھی ہے تو تھوڑی سی نظر آ رہی لیکن یہ داڑھی چمڑی نظر نہیں آتی. اگر جڑی ہے وہ داڑھی کڑی ہے تو کڑی داڑھی نہ جڑو ہے اس میں پانی اندر بچانا ضروری نہیں, صرف پانی لینا ہم نے لے گا جڑو ہے اس طرح اچھا طریقہ نہ جڑو ہے وہ دھوگا کہ کرنا ہے کافی ہے. لیکن اگر داڑھی بالکل پتلی ہے جس نے چمڑی نظر آوا تو ایسی صورت میں اندر تک ہم نے پانی جڑوا وہ پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ جڑا چھویں چیز ہوگی کہ داڑھی و خلال کے ہم نے جڑا وہ کرنا. ستویں سنت یہ ہے وضو کا سلسلہ میں کہ ہر وضو جڑا ہے اس نے 3 دفعہ توڑنا ہے. ایک دفعہ توڑنا فرض ہے, مثال طور پر جڑا ایک دفعہ توڑنا جڑا یہ فرض ہے, لیکن 3 دفعہ توڑنا جڑا وہ سنت ہے. اور اگر ہر وضو نہ تم 3 دفعہ توئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ سنت کا جڑا وہ عین مطابق ہے. 8ویں سنت یہ ہے کہ تم نے کنا کو جڑوا وہ مسو کرنا ہے, اور کنا کا جڑوا اندر گئی جگہ اس میں بھی مسو کرنا ہے, اور جڑا باہر بھی اس طرح جڑا انگلی اپنی شہادت کی اس طرح سٹی اور اس طرح اندر جڑوا مسو کیو, پھر اس طرح جڑوا تم نے باہر کیو جو کنا وہ مسو جڑوا یہ بھی سنت ہے. یا 8ویں چیز ہے. 9ویں چیز یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کی جڑی انگلی ہیں تو انہوں کو تم نے خلال کرنا ہے, ٹھیک ہے نہیں, پانی دے اچھا طریقہ نا اس طرح جڑا خلال کرنا ہے, اس طرح پیراں کی انگلیاں جڑا وہ خلال تم نے کرنا ہے. اور یا 9ویں سنت. 10ویں سنت یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر جڑا ہے توڑن میں پہلا کیا کرنا کہ سجی طرف شروع کرنا, یعنی پہلا ہاتھ توڑنا ہے تو سجو ہاتھ توڑنا ہے اور پھر کبو توڑنا ہے. اس طرح پیر توڑنا ہے تو پہلا سجے پیر توڑنا ہے اور پھر اس بعد کبو پیر توڑنا ہے. یا جڑی ہے وہ 10ویں سنت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم, کہ تم وضو کریں تو پہلا سجی طرف جڑا وہ شروع کرو. اور حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں تھا کہ جلا بوٹ لاویں تھا, بوٹ لان کا سلسلہ میں کیا کریں تھا کہ سجو پہلا لاویں تھا, کنگھی کریں تھا تو کنگھی کرنے میں سجی طرفوں پہلا کنگھی کریں تھا. اسی طرح وضو کریں تھا تو وضو کرنے میں جڑوا سجی طرف نہ ترجیح دیتے, اور حتیٰ کہ ہر اچھی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑوا وہ سجی چیز طرف نہ ترجیح دیں تھا. اور 11ویں چیز یہ ہے وضو کا سنتوں کا سلسلہ میں کہ زیادہ تو زیادہ جڑوا ہے ہر وضو توڑنا, مثال تو اچھا طریقہ نہ جڑے توڑنا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء, کہ میری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن آوے تو انہوں کا چہرہ اور انہوں کا ہاتھ جڑا ہے وہ چمکتا رہیں گا وضو کا نشان کی وجہ تو. اور فرمایا من استطاع منکم من یطیل غرته فلیفعل, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جڑو چاہے کہ اس کا اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکیں تو وہ بہتر ہے کہ وہ آدمی یہ کرے کہ اچھا طریقہ نہ تو ہے اور زیادہ تھوڑو جو زیادہ تو. بعض علماء اس طرف گیا ہے کہ یہ راوی کو اپنی طرف اضافہ ہے کہ وہ جڑا کہیں کہ اپنا زیادہ توڑنا, زیادہ نہیں توڑنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جت توڑی توڑنا وہ کیوں ہے اتنے تک توڑنا ہے, لیکن اچھا طریقہ نہ توڑنا ہے. اور اگر اچھا طریقہ نہ تو ہو تو اس کی وجہ تو کیا ہے کہ قیامت کا دن جڑا اس کا یہ وضو کا جڑا نشان ہے وہ چمکتا رہے گا, اور جس چمکن کی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گا کہ اپنی امت کا جڑے امتی رہیں گا انہوں نے فوراً پہچان لیں گا کہ یہ میری امت کا لوگ ہیں, اس وجہ تو کہ انہوں کا جڑا وضو کا اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 11ویں چیز ہے. 12ویں چیز یہ ہے کہ سر کو مسو جڑوا وہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے, اور اس کو طریقوں بھی میں تمہیں دسو کہ اپنا ہاتھ اس طرح کر گا جڑو اپنے اس پیشانی کو تو شروع کروں گا پیچھے تک لے جانا اور پھر پیچھے تو بوڑے اگا تک لے جانا یہ سر کو مسو جڑوا اس طرح کرنا. بعض لوگ صرف جڑو ایک دفعہ ایسا کر چھڑے یہ نہیں, بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی پورا سر کو جڑوا وہ مسو کرے. بخاری اور مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بعد بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کو مسو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کا ذریعہ نا پیشانی کا شروع کیا اور آخر تک گردن تک لے گیا, پھر آخر تو لے گیا جڑوا پھر دوبارہ لایا. کیا گردن کو مسو جڑا کوئی لوگ گردن کو مسو کرو یہ سنت تو ثابت ہے یا نہیں؟ گردن کو مسو کرنا حدیث تو ثابت نہیں ہے, بلکہ بعض علماء نے اس نے بدعت شمار کیا ہے کہ گردن کا مسا کا تعلق نہ کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. تو یہ جڑی ہے 12ویں سنت تھی وضو کا تعلق نہ. 13ویں سنت یہ ہے کہ وضو تو بعد جڑی ہے وہ وضو تو بعد کی دعا پڑھنی, اور اس کی بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ جڑو آدمی وضو تو بعد کی دعا پڑھاؤ. اور وہ دعا کیا ہے وضو تو بعد کی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نال کوئی جڑوا معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اور واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, اور یہ گواہی دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. یہ دعا جڑی ہے اس کا متعلق حدیث میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ثابت ہے اور بہت بڑی اس کی عظمت اور فضیلت ہے. بعض لوگ کہیں کہ جلا وضو تو بعد شہادت کی انگلی چاہ گا اس طرح آسمان کی طرف اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے. انگلی چاہ گا یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے کہ انگلی چاہنی ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے, لیکن دعا پڑھنی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کے متعلق جڑی فضیلت وہ آگے آ رہی ہے. دعا یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہ دعا پڑھنی. اس کے بعد دوسری دعا بھی ہے
کہ یا بھی آدمی پڑھ سکے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ مینا تو توبہ کرنے والا وچوں بنا اور مینا اللہ تعالیٰ تو پاک رہنے والا وچوں بنا. یہ دعا بھی آدمی پڑھ سکیں اور پڑھنی چاہیے. لیکن اس دعائی فضیلت کی ہے پڑھنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا من توضا فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کی اور اچھا طریقہ نے وضو کیا، ثم قال، پھر اس وضو کر تو بعد یہ دعا پڑھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ میں تم نے اس سے پہلے داشت فرمایا اس کو ثواب اس نے کہ لباؤ فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ، کہ اس سے جنت کا 8 دروازہ یدخل من ایہا شاء، جس دروازہ تو وہ داخل ہو تو بعد یہ دعا اور آسان جی دعا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آسان دعا ہے کہ جڑا یہ آدمی پڑھا ہو تو وہ جنت کا 8 دروازہ تو جس دروازہ تو اس نے اچھو لگا ہو اس دروازہ تو وہ آرام نہ داخل ہو جائے، اس نے کہا چیز جڑی ہے وہ منع نہیں کر سکتے. یہ جڑی وضو کی سنت تھی میں تارا سامنے دسی، اور یہ تقریباً جڑی ہے وہ 13 سنت میں تمنا دسی. ہوں اس بعد وضو کا سلسلہ میں ناپسند امور کیڑا ہیں وہ تمنا انشاءاللہ دسو، اور پھر اس طریقہ نہ آج وہ درس ختم ہو جاؤ، پھر سارا جڑا کوئی سوال یا کوئی گل ہوئی تو اس کا تعلق نال انشاءاللہ اس کی وضاحت کرانا. وضو میں ناپسند کام کے کہ ایسی جگہ میں وضو بیس کیا کرنو کہ جتوں چھنڈک پہ وضو کا سلسلہ میں، ٹھیک ہے نہیں، کہ ایسی جگہ تو ہم وضو کر رہے ہیں بیس کا جتوں کہ وضو کی چھنڈک پہ یا زمین خراب ہے، کوئی گندگی پی ہوئی ہے اور اس کی چھنڈک جڑی ہے تھارا اوپر جڑی ہے وہ پی رہی ہیں، تو ایسو کرنو جڑا کہ ہے کہ یو جڑو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے. وضو تم تھوڑی سی اونچی جگہ بیس کیا کرو، پاک جگہ میں بیس کیا کرو، بلکہ قبلہ کی طرف ہوا کرو، یہ زیادہ جڑو ہے وہ مناسب ہے. اور اسی طریقہ نہ جڑو ہے وضو کا سلسلہ میں کہ کرنو جے ایک گل یاد آئی تھی ذہن میں چلے گی. بہرحال جڑی ہے ناپاک جگہ میں بیس کا نہیں کروں، حتیٰ کہ گل یاد آ گئی باتھ روم میں وضو کرنے کے حکم ہے. آج اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ باتھ روم کے اندر ہی کیا کریں کہ وضو کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، تو کیا وہ وضو کر سکیں یا نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کرے کہ وضو باہر کرے، اس وضو کی جگہ الگ آدمی رکھے یا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایک ہی جگہ، کیونکہ اسی وجہ یہ ہے کہ وضو کی جگہ تم نے شروع کرنا اس کے شروع میں تم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نہیں. تب باتھ روم کے اندر آدمی بسم اللہ ذکر اذکار نہیں کر سکتا. جڑی باتھ روم کی دعا ہے وہ بھی پہلا باتھ روم میں داخل ہونے تو پہلا تم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اگر باہر جگہ ہے تو بہتر ہے کہ آدمی باہر وضو کرے تاکہ اس میں جڑی وضو کی شروع میں بسم اللہ بھی پڑھ سکے آدمی. اور اگر اندر ہی جگہ ہے تو ایک ہی باتھ روم کے اندر وضو کی جگہ بھی ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ اس نے پاک اور صاف رکھنا ہے کیا تاکہ اس کی چھنڈک جڑی ہے وہ تھارا اوپر نہ پہ. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ بیس کے وضو کرنا زیادہ مناسب ہے، اور ایسی جگہ جڑی ہے اندر بھی تم بناؤ گے بیس کے وضو آدمی کر سکے اور چھنڈک بھی جڑی ہے وہ اوپر کپڑا ہے اوپر نہ پیں. اور بعض دفعہ لوگ باتھ روم جڑا ہے وہ صاف اور ستھرا بھی نہیں رکھتا. باتھ روم ایک جڑی ہے 24 گھنٹہ استعمال کی چیز ہے، اس نے صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے. بعض دفعہ بچہ جائیں اور آدمی پھر اسی جگہ جا اسی طرح وضو کرنا، چھنڈک جڑی ہے وہ اوپر پہ جائیں. اس کا باتھ روم کی صفائی کو خاص جڑا ہے وہ اہتمام بھی آدمی نہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقہ نا وضو کا سلسلہ میں یہ ہے کہ وضو کا اعضاء جڑا ہے وہ 3 دفعہ توڑنا، 3 دفعہ تو زیادہ نہیں توڑنا چاہیے. ناپسند عمل ہے 3 دفعہ تو زیادہ توڑنا. اس کا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ جڑا وہ وضو کا اعضاء توڑنا تھا. فرمایا وقال من زاد فقد اساء وظلم، کہ جس آدمی نے 3 تو زیادہ دفعہ وضو کا اعضاء توڑا تو اس نے گویا کہ اپنے اوپر جڑوا وہ ظلم کیو اور زیادتی کی. کیونکہ ایک زیادہ ہی کیا کرنا ہے کہ فضول کام ہے. جڑی سنت کے مطابق 3 دفعہ توڑنا وہ کافی ہے، وہ 3 دفعہ تو لیو آدمی نے تو سمجھو اچھی طریقہ سے اس کو وضو ہو گیا. اس طریقہ سے وضو کا ناپسندیدہ جڑا امور ہے تیسرا امر اس میں یہ ہے کہ پانی ضرورت تو زیادہ استعمال کرو. بہت زیادہ پانی چھڑنو، بہت زیادہ پانی جڑا ہے کہ کرو ڈولنو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. جتنا پانی تمہیں ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرو. اور ایک جو بھی ناپسندیدہ امر ہے، بعض دفعہ لوگ سائڈ میں وضو کر رہے ہیں یا اوراں پر وضو کر رہے ہیں اور لوگ زور نہ کہ کریں کہ منہ پر پانی ماریں یا اوراں پر ماریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اچھا طریقہ سے پانی لو، آرام نہ جڑوا اپنا جڑوا وضو کا اعضاء ہے تو وہ تم یا ناپسندیدہ امور جڑا وضو ہے اس میں یا تیسری. چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرف گیا ہیں کہ وضو کو جڑو کہ کرنو کہ
औरत का बच्चा वा जड़ो के करें जे पानी है उसने बाज लोग इस तरफ गया है कि उसने वजू नहीं करना चाहिए, ये एक गलत चीज़, हालांकि ऐसा कोई अमर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा है वे अपनी औरतों का नाल वजू करें में था, और उसको जड़वा हत्ता कि उसल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस करो जड़वा यो औरतों को इस्तेमाल की वो पानी जड़वा यो कहनो कि यो नापसंद है उसने वजू का सिलसिला में, या दुरुस्त नहीं, या गाल दुरुस्त नहीं है, वजू कर सकें तो हम जड़वा उस नाल भी जड़वा वो बेहतर है। और एक अमल यो भी है कि नापसंद अमल है कि बाद लोग क्या करें कि कुछ दुआ उन्होंने बनाई हुई है और वे दुआ क्या करें कि हर उजू ने जिस हाथ तोड़ना शुरू कियो तो दुआ पढ़नी, जिससे इस तरीके ना मुंह तोड़ना शुरू कियो तो दुआ पढ़नी, जड़वा कूणी तोड़नी शुरू की तो दुआ करनी, सज्जो पैर तो शुरू कियो तो दुआ करनी, खब्बो पैर शुरू कियो तो दुआ करनी, मसा करना तो हर उजू का करें कि वे दुआ पढ़ें। ये हदीस तो साबित नहीं है, बल्कि यह बिदअत है, और बिदअत जड़ी है वह गुमराही है, और गुमराही जड़ी वह जहन्नम में जाने वाली है। तो वजू का शुरू में तुमने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और फिर दरमियान वजू कोई और जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित नहीं है, इल्ला ये कि आखिर में जड़ी दुआ में तुमने आउन पैना दसी वह दुआ पढ़नी है, और उसकी फजीलत भी मैं तुमने दसड़ी के जन्नत गाट दरवाजा थारा उससे खुल जाएगा। लेकिन यह जड़ी वजू का हर वजू का नाल दुआ पढ़नी जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित नहीं है। इस कारण हर जड़ी दुआ लोग अक्सर और बेशतर दुआ पढ़ें, या इसी तरीका बाद लोग वजू करता हुआ क्या करें बहुत लंबो टाइम लाएं, लगातार वजू करता रहे, लगातार वजू करता रहे, शकूक और शुबहात उनका जहन के अंदर आ जाए। तो ये शक नहीं करना चाहिए, वजू आदमी जल्दी जल्दी आदमी ने वजू किया, बहुत लंबो टाइम नहीं लाना चाहिए कि पता नहीं क्या जगह खाली रह गई है या नहीं, तब नहीं अपनी तरफों एक दफ़ा जड़वा वो कर लियो तो समझो थारा वजू हो गया, बा खा महा जड़वा बाज दफ़ा जमात लोग कहीं चले जा, लोग शक और शुबहात के अंदर प्यार हैं, लगातार बार बार वजू, बार बार वजू, बार बार वजू, तो ये शक जड़वा एक बीमारी एक वहम है, यो शैतान की तरफों है, तो इस शक में नहीं जाना चाहिए। तुमने एक दफ़ा वजू कर लिया समझो जड़ो काफ़ी हो गए। इसी तरीके बाद लोग जड़ा है वे क्या करेंगे जिला पैर धोए, पैर धोने में क्या करेंगे जिला जड़ो टखनों है उसने नहीं धोता और वह जगह सुखी रह जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि जिसकी टखना ही जगह खाली रही तो सुखी रही, समझो वो जहन्नम के अंदर चढ़वा वो जाओ वो जहन्नम के अंदर सड़ा हो जाए। इस कारण यह भी करनी चाहिए कि टखना का समेत पैर धोना है और उसने अच्छी तरीके से धोए कि खाली जगह का है न रह जाए। ठीक है, ये वजू का सिलसिला में जड़ी है वे आज जो दरस जड़ो थो वो मारो इसमें वजू के फजीलत, वजू का फ़राइज़, वजू की सुन्नत और वजू के अंदर मकरूहात नापसंदीदा अमर के डाए वे था। और यो तकरीबन आज वो दरस मुकम्मल हो गया। अगर अल्लाह ताला ने कल फुर्सत दी थी तो इस सिलसिला में दरस आओ कि वजू को नवाकिज़ के हैं वे केड़ी केड़ी चीज़ें कि जिन्होंने वजू टूट जाए। और फिर उस बाद इंशाअल्लाह जो मारो मसलो आवा वो गुस्ल आवा वो फिर गुस्ल का फ़राइज़ सुन्नत और मकरूहात, और फिर उसके बाद गुस्ल जनाबत किस तरह करना है, फिर उसके बाद जड़वा तयम्मुम का मसाइल, और फिर मसो किस तरह करना है, जड़वा मिसाल तौर कोई जराबों पर मसो करना है या कि करना है कि कपट्टी है तो उस पर मसो करना है, उसका क्या मसाइल है वे इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में इंशाअल्लाह उस चीज़ की वजाहत में आई। और फिर इससे तरीका ना औरतों का मसाइल है, हैज़ व निफास का मसाइल कि उसने पाकी हासिल किस तरह करनी है, हैज़ व निफास का सिलसिला में ये इंशाअल्लाह आगे दरस आवेगा। और आज को दरस तकरीबन जड़वा वो इस ख़त्म हो यो तीसरो दरस तो मिना उम्मीद है कि तुम ज़रूर इसने शुरू तो सुनेंगे और इसने शेयर भी करेंगे और अपना साथियों तक भी पहुँचाएंगा और अपना बच्चा ना और ज़रूर जड़ी है इस चीज़ की तालीम देंगे कि वज़ू किस तरह करना है, तारत किस तरह हासिल करनी है। और ये ज़रूरी मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं और हर मुसलमान ने इन्हें वो इल्म होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जड़ी चीज़ गल में कही है अल्लाह ताला सब तो पहला मिन्ना अमल करने की तौफीक अता फरमावे, फिर उस तो बाद तमना भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला जड़ा नेक अमल है उन्होंने हमारा तो कबूल फरमावे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जड़ो है हमना इखलास और इखलास दे कि ताकि जड़ो हम अमल करा और अल्लाह ताला उसने कबूल भी फरमावे। तो बहुत शुक्रिया थारा तमाम साथियों के जड़ा हम शुरू तो ले गया इस वक्त तक जड़ा है भी देखता रहा करके बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई तो उसका हूँ माजरत चाहूँ। और अगर थारा कोई सवाल या कोई इस्तिफसार है वो तो हम कमेंट में भी लिख सकें, बाद में उसने देखूँ और उसके अलावा तो हम जड़ा वो मैसेज भी कर सकें। वो शुरू अगर मेरा को है तो हूँ जो करूँगा जो पढ़ लूँ फिर उसके बाद थारा को तो हूँ इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, अच्छा जी सब तो पहले सादिक भाई को कमेंट तो अल्लाह ताला सादिक भाई ने सलामत रखे। मोहम्मद शफी साहब ये कल भी प्रोग्राम देख रहे थे, सलाम के वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद इसाक साहब के हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा प्रोग्राम जारी है, बहुत शुक्रिया जी इसाक भाई, अल्लाह तुमने सलामत रखे। असलम चौधरी साहब सलाम के वालेकुम अस्सलाम, सादिक भाई बहुत शुक्रिया थारो, अल्लाह तुमने सलामत रखा। सफ़ीर गुज्जर साहब के माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी
चौधरी जावेद साहब के माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, महबूब गुजर साहब के माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, सादिक बुढ़ाना साहब के कि सिगरेट नोशरी तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करने के बाद वज़ू ज़रूरी है, कुल्ली करना काफ़ी है। वज़ू का जोड़ा नवाक़िज़ है वे इंशाल्लाह कल आवेंगे और कल इंशाल्लाह इस सिगरेट का ताल्लुक नाल भी मज़ीद इंशाल्लाह उसकी वजाहत जी है वह कल का दर्स में इंशाल्लाह करांगा। अच्छा जी, रफ़ाकत गुजर साहब के बहुत शुक्रिया जी, रफ़ाकत गुजर साहब। मोहम्मद इसाक साहब के बहुत खूब दीन का बुनियादी मसाइल अपनी गोजरी ज़ुबान व आसान आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब ना अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया जी साहब भाई, अल्लाह सलामत रखे। गोजरी पेज जितना भी है उन तमाम पेजों में ये एक अच्छो पेज है और इसमें अक्सर और बेशतर दीनी प्रोग्राम तुमने सुन मिले। बाकी गोजरी ज़ुबान में जितना भी पेज है उनमें किसी न कोई एतराज़ और किसी न कोई अदावत दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस उसने खेल तमाशा ना बनाना चाहिए। जितना गोजरी पेज है कोई इलमी चीज़ हमने गोजरी पेजों पर बहुत घट तमना नज़र आवा, बल्कि यही है कि ज़्यादा तो ज़्यादा इसी चीज़ पर जो गौर है कि गानों किस तरह है, नचनों किस तरह है, या किस तरह है, वाह किस तरह है, ये सारी चीज़ जोड़ी गोजरी पेजा हो रहे हैं। इस तो अलावा हट के दीनी प्रोग्राम होना चाहिए। मुसलमान ना जो सब तो पहला हम मुसलमान हाँ, उस बाद हम गुजर हाँ, ठीक है नहीं। बाद लोग सब तो पहला इस्लाम ना इतनी अहमियत नहीं देता जितनी गुजर ना और गोजरी ज़ुबान ना अहमियत है। हम सब तो पहला मुसलमान है, अल्लाह ताला ने हमने मुसलमान पैदा की हुआ है, अल्लाह ताला ने हमने मुसलमान करामा पैदा की हुआ है। सब तो पहला मुसलमान होना ज़रूरी है और इस्लाम सीखना ज़रूरी है, इस्लाम का मसाइल सीखना ज़रूरी है, दीन का मसाइल ज़रूरी है, एक सच्चो मुसलमान बनना ज़रूरी है। उस बाद जो है वो कौमियत की अगर कोई आदमी खिदमत कर रहा है गोजरी ज़ुबान या गोजरी अदब वाह उस बाद की चीज़ है। बाद लोग जड़ा है कि बस जी लिबरल किस्म का जड़ा लोग हैं वे इस ज़माना में बहुत ज़्यादा हो गया हैं, लेकिन दीन की गल ना छोड़ो जी, इस्लाम की गल ना छोड़ो जी, ये फलानी गल ना छोड़ो जी, नमाज ना छोड़ो जी, दीन ना छोड़ो, बस खिदमत खलक की गल करो। तो खिदमत खलक उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होती कि जिस वक्त तक आदमी एक पक्को और सच्चो मुसलमान आदमी ना हुआ। और बेशुमार लोग यार मुसलमान बहुत बड़ी दीन अपना लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको फ़ायदा कोई नहीं मिल से। फ़ायदा उस वक्त मिला होगा जिस टाइम पे दीन का हर मसाइल और दीन के ऊपर चलेगा और दीन अपनी अवलीन तरजीह जड़ी है वे देगा। इस कारण गोजरी पेज चलाना, गोजरी ज़ुबान ना तरजीह देनी एक अच्छा अमल है दो, लेकिन दीन भी सिखाने की कोशिश करो, दीन ना बचाओ। यानी कि सब तो ज़्यादा जी लाइक किस तरह हमने अपना गोजरी पेज पर आवेगा तो वो कम कर। अक्सर और बेशतर कुछ लोगों ने तिजारत इससे गल पर चला कि लाइक आया जे नहीं, शेयरिंग हुई जे नहीं, लाइक होया जे नहीं, कमेंट कितना होया जी आज का प्रोग्राम में, लाइक कितना होया, शेयर कितना होया। यह एक तिजारत ना बढ़ाओ इन चीज़ा ना, बल्कि इस ना दीन का सीखण को एक जरिए बनाओ कि दीन किस तरह हमने लोगों तक पहुँचाना है, फलाह का काम किस तरह करना है। कितना लोग सिगरेट तंबाकू नोशी और इस तरह की चीज़ों के अंदर मुलवस हैं, कितना लोग डकैती के अंदर मुलवस हैं, कितना लोग चोरी के अंदर मुलवस हैं, कितना लोग दीन तो दूर हैं, कितना लोग तालीम तो दूर हैं। उन चीज़ा सिर्फ यह नहीं कि 24 घंटा एक गान बजाने शुरू कर लियो तो समझो सारा कुछ हो गया। और हत्या कि गान बजान शरीयत में मना है, औरतों से खुसूसी तौर पर मना है, ठीक है नहीं। कहा नहीं कि कोई आदमी गोजरी में गानो जायज़ हो गया, गोजरी में भी गानो नाजायज़ है, ठीक है। कोई आदमी यह दलील नहीं दे सकता कि गोजरी में गानो जायज़ है दूसरी ज़बानों में गानो नाजायज़ है। मेरी गाल कोई बुरा ना समझो, लेकिन ये गाल हकीकत है। और जितना हमारा गोजरी पेज है इस वक्त सिर्फ सब तो बड़ी जंग यही है कि लाइक किस तरह हासिल करना है, शेयरिंग किस तरह हासिल करनी है, और ज़्यादा तो ज़्यादा लोग हमने अपना पेज पर किस तरह लेना है, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि उसने माशरा ना एक तरक्की की तरफ 10 आदमी सुन रहा है, 20 आदमी सुन रहा है, 30 आदमी सुन रहा है, पेज पर सिर्फ 20 आदमी है, 40 आदमी है, वही बेहतर है, उन्होंने सही दीन की तालीम दो। व्हाट्सअप ग्रुप में 100 आदमी वह 200 250 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 256 आदमी वह, लेकिन लोग उसने बेहतरीन तरीका ना चलावें, हर दिन नवा नवा दर्स आवें, हर दिन अच्छी अच्छी तहरीर आवें, उसने लोग सीखें। बहुत दफ़ा लोगों ने कई लोगों ने कुरान जड़ाए वे व्हाट्सअप ग्रुपों के जरिए ने सीखे हैं और जड़ाए वे सोशल मीडिया के जरिए ने सीखे है। बल्कि यह नहीं कि पेज पर उस तिजारत बनाना है या उसने एक फेमस करने की कोशिश करना है, बल्कि कम लोग हैं, अच्छा लोग हैं और एडमिन जड़ा है वे लोगों ने अच्छी तालीम दे रहे हैं और लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ पहुंच रही है, तो समझो कि यो हमारी दुनिया और आखिरत को सब तो बड़ो सदक़ो जारी है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ यही चीज़ शेयर की कि जिस तू लोगों के अंदर नफरत पैदा हुआ है, लोगों के अंदर बुराई पैदा हुए हैं, तो उसको दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं, आखिरत में भी फ़ायदा नहीं। इस करूँ इन चीज़ों अच्छा इस्तेमाल की कोशिश जो करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया इसाक साहब, हमारी तो यह कोशिश रहा
کہ ہم لوگوں تک دین کی گل اچھی چیز جڑی ہے وہ اپنی زبان تک پہنچاواں اور زبان بھی اس کے ذریعے نہ زبان نہ بھی فروغ ملا اور دین نہ بھی اس کے ذریعے اہمیت ملا اور منا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی منا 200 آدمی دیکھنے والا ہوا ہے تو تائیں وہ دین کی گل کروں منا الحمدللہ اگر 2 4 5 ساتھی دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ میری دنیا اور آخرت واسطے یہ چیز بہت اچھی ہے اور بہت بہتر ہے یہ اور اللہ تعالیٰ جڑو ہم نے اخلاص دے اور قبول فرمایا سب تو بڑی چیز یہی ہے محمد حفیظ صاحب کے ماشاءاللہ بہت خوب جناب بہت شکریہ جی حفیظ صاحب اللہ تمہیں عزت دے اللہ سلامت رکھے محمد سلیم صاحب دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی صادق بھائی بہت شکریہ ساروں اچھا جی پرویز گجر صاحب بہت شکریہ تم میں روزانہ لگاتار ایک عرصہ تو پروگرام دیکھتا رہے اللہ تمہیں عزت ہے حنیف گجر بٹگرام ہزارہ بہت شکریہ حنیف صاحب اللہ تمہیں عزت ہے سلامت رکھے عبدالقدوس صاحب کہیں کہ السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ جی اچھا جی خورشید احمد صاحب کہیں السلام علیکم صاحب آپ کو اللہ اچھا جی خورشید صاحب بہت شکریہ اچھا جی اگر تھارا ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ تو دین اور دنیا کی بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی خورشید صاحب اللہ تمہیں عزت ہے جزاک اللہ خیر سلیم خان صاحب بہت شکریہ جی اچھا جی انور بجار صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جی انور صاحب بہت شکریہ کیسے ہو جناب اللہ شکر جی ہوں ٹھیک ہے تم سناؤ بالیں اور اگر کوئی ساتھی کوئی تھوڑا جو ٹائم ہے عشائی نماز نہیں تو اس سے پہلا اگر کوئی خاص کمنٹ یا کوئی خاص گل ہے تو وہ تم ضرور لکھ سکیں اور انشاءاللہ اس نہ پڑھوں گا اور اگر میں اس کو جواب بھی پتہ ہو تو وہ دوں گا لیکن اس سے پہلا تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر تم نے یہ درس نہیں سنے ہو شروع تو تم سنو تھوڑا جو ٹائم کٹ گیا کل کو درس بھی سنو پرسوں بھی سنو جو کل آوا وہ وضو کا توڑنے والا کہ کام ہے وہ بھی سنو اور اس کے بعد انشاءاللہ وضو کا جڑا ہے فرائض ہیں وضو کی سنت ہیں مکروہات ہیں اسی طریقہ نہ جنابت کو وضو غسل کس طرح کرنا ہے تیمم کا مسائل ہیں یہ تمام مسائل انشاءاللہ اس کورس میں آگے آئیں گا اور جڑا ساتھی روزانہ سنیں اور انشاءاللہ انہوں نے ضرور اس کو فائدہ ہوا ہو اور ظاہر بات ہے آج ہم مدرسہ میں نہیں جا سکتا جڑا بزرگ ہو گیا ہیں یا ہر آدمی نہیں جا سکتا لیکن وہ ان سوشل میڈیا ذریعہ نہ وہ ان مسائل نہ سیکھ سکیں اور انہوں تک یہ مسائل پوچھ سکیں اور آدمی تھوڑا جو ٹائم کٹ گئے انہیں چیزیں نہ سیکھ لیں اور انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اس بنائیں اور آخرت بھی جڑی ہے وہ بنائیں اور یہ بنیادی مسائل ہیں اور ضروری ہیں ہر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بچی نئی نئی چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور کوئی ساتھی اگر کوئی خاص کمنٹ یا کوئی گل ہے تو ضرور لکھو انشاءاللہ میں کوشش کروں اس کو جواب دوں اور اگر جڑوا کہ ہو جے تم نہیں ہے پھر میں اجازت چاہوں اور پھر انشاءاللہ مزید کسے اگر تم کیا کریں کہ یہی مسائل ہیں یا اور کوئی دینی مسائل ہیں تم کہ کرنا چاہیں کہ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں کلپ کی صورت میں 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ اس طرح تو میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو MYM TV کا نام ہے میرا یوٹیوب چینل ہے اور وہ انشاءاللہ یہ تمام مسائل تمہیں پلے لسٹ میں جائیں گا نماز کا مسائل رمضان کے مسائل زکوٰۃ کا مسائل اور جنازہ کا مسائل تمام مسائل انشاءاللہ تمہیں جڑا ہے وہ ملیں گا اور اگر یہی درس تم جڑا یہ رمضان کا درس گوجری زبان میں یہ درس اگر تم بعد میں بھی سننا چاہیں تو جڑا اس پیج کا ایڈ مین ہے صادق بڑھانا صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے تو وہ دین کا سلسلہ میں ہمیشہ حریص رہیں اور چاہیں کہ دین کی مجلس و دین کا جڑا ہے مسائل بیان کیا جائیں لوگوں نے تو وہ بھی انہوں کو گوجری زبان کو چینل ہے اس سے پیج کا نام ہے گوجری زبان کو پیج ہے یوٹیوب یا پر چینل ہے تو اس نے تم سبسکرائب کرو تو وہ بھی تمہیں انشاءاللہ یہ تمام مسائل گوجری زبان کے اندر جڑائیں وہ ملیں گا انشاءاللہ اور کوئی گل تھارا ذہن میں آئے تو تم ضرور لکھو تو انشاءاللہ وہ جواب دیں گے نہیں تو پھر اجازت چاہوں تھارا کو بہرحال میرے خیال میں کافی گل ہو گئی اجازت لینی زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور اللہ عزت دے اور اللہ تعالیٰ جڑو ہے تمہیں ہر شہر تو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ منا بھی صحیح اور اچھی گل کہنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ